بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پھر رجو دیور کے کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ اس کے تو سارے کپڑے گیلے تھے۔ میں نے اسے روک کر پوچھا کہ رجو تمہارے کپڑے کیسے گیلے ہو گئے؟ تو وہ میرے سوال پر گھبرا گئی اور کہنے لگی باجی وہاں پر گرمی بہت ہے تو صفائی کرتے ہوئے پسینہ آ گیا، اسی وجہ سے گیلے ہو گئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میرے پاس سے گزر گئی۔ میں نے حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پچھلے کئی دنوں سے مجھے رجو کی حرکتیں عجیب لگ رہی تھیں، بلکہ وہ تو خود سر سے پاؤں تک عجیب نمونہ تھی۔ میں تو کبھی بھی ایسی ملازمہ گھر میں نہ رکھتی، لیکن یہاں میرا بس نہیں چلتا تھا کیونکہ وہ میری شادی سے پہلے ہی اس گھر میں کام کرتی تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے عجیب سی کوفت ہوئی تھی کیونکہ شدید گرمیاں تھیں اور اس نے ایک موٹی سی چادر خود پر لپیٹ رکھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے سرگوشی میں کہا کہ تمہاری یہ ملازمہ کچھ عجیب لگ رہی ہے۔ وہ بنتے ہوئے کہنے لگا ہاں ہے تو ایسی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اس نے تو پورا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ میری ساس اور میری نند ان پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور پورے گھر کا ہولڈ اسے ہی دے رکھا تھا۔ پہلے تو میری پہلی نظر میں رجو کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی مجھے، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے اس سے بھلا کیا مسئلہ ہے، یہ ملازمہ ہے، گھر کا کام کرتی ہے، اس کا کام گھر کی صفائی کرنا، گھر کا خیال رکھنا ہے، تو میں اس سے بلا وجہ خار کیوں پالوں۔ وہ سارے گھر والوں کے کمروں کی صفائی کرنے کے بعد سب سے آخر میں میرے دیور کے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کو کنڈی لگا کر کمرے کے اندر جا چکی تھی۔ میں باہر کھڑی حیران پریشان ہو گئی کہ آخر یہ صفائی کرنے گئی ہے یا کیا کرنے، کنڈی لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے سے نکلی تو میرے دیور کے کمرے کی ابھی تک کنڈی لگی ہوئی تھی، مطلب رجو ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو اس کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک گیلی تھی، اس کے کپڑے گیلے ہوئے تھے جس سے وہ اپنی چادر سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے بھاگ کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ گیلی کیسے ہو گئی۔ میرے دیور کے کمرے میں کوئی غسل خانہ نہیں تھا جس سے میں یہ سوچتی کہ شاید رجو نہا کر نکلی ہوگی۔ میرا دیور صبح یونیورسٹی چلا جاتا تھا اور دوپہر کے وقت اس کی واپسی ہوتی تھی اور اسے اپنے واپس آنے تک اپنا کمرہ صاف ستھرا چاہیے ہوتا تھا۔ میں نے اس دن تو رجو کی حرکت اگنور کر دی، لیکن پھر 3-4 بار میں نے مسلسل یہی دیکھا تھا، وہ جب بھی میرے دیور کے کمرے کی صفائی کر کے نکلتی تو اس کے کپڑے گیلے ہوتے تھے۔ رجو پر مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی مجھے مشکوک لگ رہی تھی، اور اب دیور کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں کنڈی لگا کر جانا اور جب باہر نکلنا اور اس کے سارے کپڑوں کا گیلا ہونا، مجھے یہ سب کھٹک رہا تھا۔ اس سب کی شکایت اپنی ساس سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ایک بار پہلے میں نے جب دبے لفظوں میں ان سے کہا تھا کہ یہ ملازمہ کچھ ٹھیک نہیں لگتی، آپ ملازمہ بدل لیجئے، تو میری ساس نے بڑی سختی سے جواب دیا تھا کہ تم اس ملازمہ کی طرف سے دل صاف کر لو کیونکہ میں اسے نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے تو میرے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، اگر میں نے اسے نکال دیا تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ جانے انہیں اس ملازمہ میں ایسا کیا نظر آیا تھا، کام کرنے والی تو ہزاروں مل جاتی ہیں، مگر میرے سسرال والوں کو تو رجو ہی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ساتھ بالکل گھر کے فرد جیسا سلوک رکھتے تھے، جو خود کھاتے وہی اسے کھلاتے، اور جب ہم سب لوگوں کے کپڑے آتے تو اس کے بھی ساتھ میں آتے تھے، اگرچہ ہر سوٹ کے ساتھ شفون کے دوپٹے بھی اسے دیے جاتے تھے، لیکن میں نے جب بھی اسے دیکھا ہمیشہ چادر میں ہی دیکھا۔ جون جولائی میں حبس اور گرمی انتہا کی ہوتی ہے، اس وقت اپنے گرد موٹی چادر لپیٹے رکھنا حیرت انگیز بات تھی، اور یہی بات مجھے شک میں مجبور کرتی۔ ایک دن میں نے خود رجو کو ایک سوٹ دیا جس کے ساتھ ایک باریک سا دوپٹہ تھا، اور میں نے اسے سختی سے تلقین کی کہ کل تم یہی سوٹ پہننا، اس چادر کو خود سے دور کر دو، اتنی گرمی میں تم نے یہ شال اوڑھ رکھی ہے، یہ دوپٹہ لینا۔ اس نے تو مجھے سوٹ واپس کر دیا اور کہنے لگی بیگم صاحبہ، اگر یہ سوٹ پہننے کی شرط یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ دوپٹہ لوں گی تو مجھے یہ سوٹ نہیں چاہیے، مجھے اپنی چادر بہت اچھی لگتی ہے، میں اس چادر کے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ چادر میں روزانہ کچھ نہ کچھ چھپا کر اپنے سرونٹ کوارٹر میں لے جاتی ہوگی۔ ظاہر ہے نہ اس سے کوئی پوچھنے والا تھا اور نہ کچھ کہنے والا، تو جب چاہے وہ چوری کر سکتی تھی، اور شاید اس لیے وہ چادر اپنے گرد لپیٹ رکھتی تھی۔
کہ اس چادر میں چیزیں چھپا کر لے جائے۔ میں اس پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے میں فی الحال خاموش تھی تاکہ پہلے کوئی ثبوت تلاش کروں، پھر ہی اس کا اصل چہرہ سب گھر والوں کے سامنے لا سکوں۔ اس کی اس چادر والی بات سے تو میں پہلے ہی شک میں مبتلا تھی۔ اس کا روز میرے دیور کے کمرے میں صفائی کے بہانے جا کر اندر سے کنڈی لگا لینا مجھے کسی طور سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اب وہ اپنے گیلے کپڑوں کی وجہ سے پسینہ بتا رہی تھی۔ اگرچہ گرمیوں میں کام کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، مگر یوں کہ انسان پورا گیلا ہو جائے یہ نہیں ہوتا تھا۔ ضرور رجو کوئی کھچڑی پکا رہی تھی جس کا پتہ چلانا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے رجو کے بارے میں ایک دن اپنی نند سے معلومات لی تو وہ کہنے لگی، بھابھی، رجو 5 سال پہلے ہمارے گھر آئی تھی۔ رات کے 12 بجے تھے کہ اس نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور اماں کو رو رو کر بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر آدھی رات کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کہنے لگی کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے سہارا دے سکے۔ باجی مجھے ملازمہ بنا لو، میں گھر کے سارے کام کروں گی اور تنخواہ بھی نہیں لوں گی، بس مجھے 2 وقت کی روٹی دے دینا اور چھت چاہیے۔ اماں کو ترس آ گیا اور اسے کام پر رکھ لیا، اور تب سے رجو ہمارے گھر ہی ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ 1 روپیہ بھی تنخواہ کے نام پر نہیں لیتی، بس کپڑے اور کھانا، اس میں خوش رہتی ہے۔ میں نے کہا، رجو کی پھر سے شادی کروا دینی تھی، بیچاری کی عمر ہی کیا ہے، تم سے 2 سال بڑی ہوگی، وہ تو خود کو ہر وقت چادر میں چھپائے رکھتی ہے، اور نہ وہ اتنی بڑی ہے جتنی وہ دکھانا چاہتی ہے۔ نند کہنے لگی، بھابھی، امی نے 2-3 بار اسے شادی کے لیے کہا مگر رجو مانتی ہی نہیں، کہتی ہے ایک ہی تجربہ کافی ہے، اب نہیں کروں گی۔ ویسے اب ہم بھی اسے نہیں جانے دینا چاہتے، ہمارے گھر کو پھر کون سنبھالے گا؟ اسی بات نے تو رجو کی اہمیت میں اضافہ کر رکھا تھا کہ وہ پورے گھر کے کام کرتی ہے اور بدلے میں پیسے بھی نہیں لیتی، ایسی نوکرانیاں بھلا کہاں ملتی ہیں؟ اسی لیے میرے سسرال والے اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اگلے دن رجو کو کہا کہ میں اپنے دیور کا کمرہ خود صاف کر لوں گی، تم جاؤ کوئی اور کام کر لو۔ تو میں نے اس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات دیکھے، وہ غیر آرام دہ نظر آئی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ کے دیور کو میرے علاوہ کسی کا کام پسند نہیں آتا، اس لیے مجھے کمرے میں جانے دیں۔ میں اس کی ڈٹائی پر کلس کر رہ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی اس سے ذرا اونچی آواز میں بات کروں گی تو میری ساس مجھ سے پوچھنے آ جائے گی، اس لیے میں نے بحث نہیں کی اور اسے جانے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا لی۔ میں جلدی سے آگے ہوئی اور کمرے کے کی ہول سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی تو مجھے ناکامی ہوئی، کیونکہ اس نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا دے رکھا تھا تاکہ کوئی بھی اندر نہ دیکھ سکے۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ صفائی کرنے کے لیے کنڈی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلی تو حسب معمول اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے ایک طرف ہو گئی، وہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی تو میں جلدی سے دیور کے کمرے کی طرف بڑھی تو کمرہ جگمگ کر رہا تھا، صاف ستھرا جیسے کسی نے بڑے دل سے صاف کیا ہو۔ میں نے پورے کمرے کو چھان مارا، کچھ سراغ ملے مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ کمرے کی چیزیں بھی مجھے اپنی جگہ پر لگ رہی تھیں، پھر آخر وہ کرتی کیا ہے یہاں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس شام اپنے دیور سے پوچھا کہ کیا تمہارے کمرے سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے، یا پھر تمہیں اپنے کمرے میں کسی قسم کی کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آئی؟ کہنے لگا، بھابھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میرے کمرے سے کچھ غائب ہوا ہو، مگر میرا دل اپنے کمرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اتنی بہترین صفائی ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کمرے سے باہر ہی نہ جاؤں۔ میں جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ سبھی لوگ ہر وقت رجو کی تعریفیں ہی بیان کرتے رہتے تھے، کوئی اس کے خلاف سوچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، جہاں تک کہ میں نے کھل کر اپنے شک کا اظہار بھی کیا، اپنے شوہر سے بھی اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا، رجو کنڈی لگا کر صفائی کرے یا دروازہ کھول کر، تم اس کی ٹوہ لینا چھوڑ دو۔ وہ مجھے بہت غصہ ہوا تھا اور ڈانٹا بھی تھا، مجھ سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک معمولی سی ملازمہ کے لیے مجھے باتیں سنائی جا رہی تھیں۔ میں نے بھی اکتا کر رجو کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، وہ جو چاہے کرے، اب میں اس کے معاملے میں نہیں پڑوں گی۔ میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا تھا، مگر اب میں محسوس کرنے لگی تھی کہ اکثر رجو گھر سے باہر جانے لگی ہے، سودا لانے کا بہانہ کر کے اور کبھی کوئی اور بہانہ کر کے۔ ایک دن میری ساس سے کہنے لگی، ماں جی، میں سبزی لانے بازار جا رہی ہوں، پیدل جاؤں گی تو آنے جانے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میں نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم پیدل کیوں جاؤ گی، رکشے پر چلی جانا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، میں ماں جی کے فضول میں رکشے والوں کو پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتی، اس لیے پیدل ہی جاؤں گی۔
میری ساس اس کے صدقے واری جانے لگی، جبکہ میں ایک بار پھر اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہونے لگی۔ میرے مشاہدے کے مطابق وہ اتنی اچھی نہیں تھی جتنا ناٹک کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی مجھے میری ماں کا فون آ گیا۔ میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اماں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ خالہ کی عیادت کو چلوں۔ میں نے ساس سے اجازت لی اور سڑک سے رکشہ لے کر اپنی ماں کے گھر جانے لگی۔ راستے میں مجھے یاد آیا کہ عیادت کرنے خالی ہاتھ تو نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے رکشے والے کو بازار کی طرف رخ موڑنے کا کہا تاکہ میں کچھ پھل خرید لوں۔ ابھی ہم بازار میں داخل ہوئے ہی تھے کہ میں نے اپنی ملازمہ رجو کو کسی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے دیکھا۔ ویسے تو شاید میں نہ پہچانتی، مگر اس کی چادر کی وجہ سے میں نے پہچان لیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس کے ساتھ سیریں کر رہی ہے، کون ہے وہ۔ میں نے رکشے والے کو اس کے موٹر سائیکل کا پیچھا کرنے کا کہا، مگر بازار میں رش کافی زیادہ تھا اور وہ ہم سے کافی آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ مایوس ہو کر ہم واپس ہو گئے اور میں اپنی خالہ کے گھر اپنی اماں کے ساتھ چلی گئی۔ تمام راستے میں یہی سوچتی رہی، آخر رجو کس کے ساتھ تھی؟ کیا وہ چھپ چھپ کر کسی سے ملنے آئی تھی؟ یہ بڑی چونکا دینے والی بات تھی کہ وہ کسی کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بدصورت تھی، اچھی خاصی قبول صورت تھی، خود کو ہر وقت چادر میں لپیٹے رکھتی تھی، اس وجہ سے اس پر کوئی دوسری نظر نہیں ڈالتا تھا، مگر اب لگتا تھا کوئی اس کی زندگی میں آ چکا تھا اور مجھ سے زیادہ کوئی ناخوش ہوتا جب وہ اس گھر سے رخصت ہوتی۔ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کی اور میں نے جانا کہ اس کے پاس تو ایک موبائل بھی تھا اور وہ جب بھی اپنے کوارٹر میں جاتی تو اپنے موبائل پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ ایک دن پھر سے وہ کسی کام کا بہانہ بنا کر گھر سے باہر جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ میری ساس کو تو اس پر کبھی شک نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے پتہ تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے باہر جاتی ہے، اس لیے ساس نے اس کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے جاتے ہی کچھ دیر بعد میں اپنی ساس کو بتائے بغیر گھر سے باہر نکل آئی، کیونکہ میرا مقصد تھا کہ میں رجو کا پیچھا کر کے معلوم کروں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ رجو بہت محتاط ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ سڑک پر آ کر اس نے ایک رکشہ لیا، اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے اور رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ رکشے کو اس کے پیچھے جانے کا کہا۔ اس کے دوغلے پن کا اندازہ اس بات سے ثابت ہو گیا تھا کہ کل تک تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ رکشے پر نہیں جاتی تاکہ اپنی مالکن کا کرایہ بچا سکے، اور آج میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے رکشے پر جاتے دیکھ لیا تھا۔ بازار میں اتر کر وہ تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی کہ جب مجھے رکشے سے اترنے اور رکشے والے کو کرایہ ادا کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جب تک میں پیچھے مڑی تو وہ بھیڑ میں گم ہو چکی تھی۔ میں اسے ادھر ادھر تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ میں نے اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر اور محتاط ہو جائے۔ میں کافی دیر ادھر ادھر تلاش کرتی رہی مگر مجھے نہیں ملی۔ میں جب مایوس ہو کر واپس گھر آنے لگی تو میں نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ جو شخص تھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو میرا دیور ہی تھا۔ مجھ سے خود پر قابو نہیں رکھ پایا گیا تو میں تیزی سے ان کے قریب چلی گئی۔ رجو مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن میرا دیور تو یوں مطمئن کھڑا تھا جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میرا دیور کہنے لگا، بھابھی میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر کھانا کھانے آیا تھا، ابھی واپس جانے لگا تھا تو رجو کو دیکھ کر رک گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تبھی آپ بھی چلی آئیں۔ میرے دیور نے یونیورسٹی والا بیگ بھی پکڑ رکھا تھا۔ شاید وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آیا۔ عین ممکن تھا کہ ان دونوں کا کوئی سین چل رہا ہو، کیونکہ میں نے ہمیشہ دیور کو رجو کی حمایت کرتے دیکھا تھا۔ میں نے اب ان دونوں پر زیادہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ رجو اکثر میرے دیور کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، اس کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی وہ روٹین جاری تھی، روزانہ میرا دیور کے کمرے میں جا کر کنڈی لگا کر صفائی کرنا، اور جب بھی وہ باہر نکلتی تو اس کے کپڑے ہمیشہ کی طرح گیلے ہی ہوتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اندر کیا کرتی ہے۔ چھٹی والے دن میرا دیور کمرے میں ہی ہوتا تھا، لیکن جب اس نے صفائی کرنی ہوتی تو وہ اس کو کہتی کہ باہر چلے جاؤ، اور میرا دیور اس کی بات مان کر چلا جاتا۔ یہ اس کو موقع مل جاتا اور اپنا کام کر لے۔ میری شادی کو 3 مہینہ تھا اور پچھلے 2 ماہ سے یہی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔
اور باوجود کوشش کے پتہ نہیں چلا سکی تھی کہ ان سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ اور اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ایک دن میں نے رجو کو بہانے سے اپنے کمرے میں بند کر دیا اور اس کی چادر لے کر اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بس ایک لاشعوری کوشش تھی کہ میں رجو بن کر اس کمرے میں صفائی کرنے جاؤں تو شاید مجھے اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ وہ یہاں پر کیا کرتی تھی۔ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر اچانک میری نظر کوڑے دان پر پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو کچھ جلی ہوئی چیزیں باسکٹ میں پڑی تھیں۔ دیکھنے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ شاید وہ کوئی کاغذ وغیرہ تھے۔ وہیں پر میرے دیور کا یونیورسٹی بیگ بھی تھا۔ ابھی میں اس کے بیگ کی تلاشی لینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور میرا دیور کمرے میں داخل ہوا۔ چونکہ میں نے رجو کی چادر اوڑھ رکھی تھی اس لیے اس نے مجھے رجو ہی سمجھا۔ وہ میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گنگنانے لگا۔ مجھے ایک منٹ بھی ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ جو میں سمجھ رہی تھی وہ سب سچ تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور مڑی تو مجھے دیکھ کر اس کی رنگت اڑ گئی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، بھابھی آپ یہاں؟ میں سمجھا، مجھے لگا میں سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا لگا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔ اب یہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ رجو کا واقعی میں میرے دیور سے افیئر چل رہا تھا۔ اب اس بات کو باقی گھر والوں کے سامنے کیسے لاؤں؟ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے پلان بنا لیا کہ اب مجھے اس کی حقیقت کیسے سامنے لانی ہے۔ میں اپنے دیور کے کمرے میں آ گئی اور اسے جا کر کہا، تم پریشان مت ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے بات کرتے کرتے چپکے سے اس کے کمرے کی چابی لی اور کمرے سے نکل آئی۔ اگلے دن میں نے چوری چوری دیکھا کہ رجو میرے دیور کمرے کا دروازہ بند کر لیا ہے اور صفائی کے بہانے اندر جا چکی ہے، تو میں اپنی ساس کے پاس چلی آئی۔ میں نے انہیں جا کر کہا، کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کی ناک کے نیچے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میری ساس نے الجھن سے مجھ سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کو کچھ کہنا نہیں چاہتی بلکہ کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی ساس اور نند کو لے کر اپنے دیور کے کمرے کے سامنے آ گئی اور چابی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی ہم نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی رجو فرش پر ایک دائرہ سا بنا کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے سامنے کچھ موم بتیاں جلائی ہوئی تھیں۔ کچھ کاغذ اور کچھ مٹی کے پتلے بھی اس کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر صاف صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد سے بیٹھی ہے۔ میں نے کل جب باسکٹ میں یہ سب چیزیں دیکھیں تو میں سمجھ گئی کہ میرے دیور پر جادو کر رہی ہے۔ تبھی وہ اس کے آگے پیچھے دیوانہ ہوا جاتا تھا اور ابھی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میری ساس کا تو بہت برا حال ہو گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تو تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا، لیکن تم نے میرے ہی بیٹے پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ یہ تم کیوں کر رہی تھی؟ جو چیختے ہوئے بولی، جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہی نہیں سمجھا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تو مجھے اپنے گھر کی بہو نہ بناتی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میں آپ کی اتنی خدمت کرتی ہوں تو آپ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر رکھ لیں گی، مگر آپ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دی اور اب چھوٹے کے لیے بھی آپ اپنی بھانجی کو لانا چاہ رہی تھیں، تو میرے پاس اور کیا چارہ تھا؟ اس کے علاوہ میں نے عامل بابا سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے ایک عمل پڑھنے کو دیا جو لگاتار 3 مہینے کرنا تھا، جس کے بعد آپ کا بیٹا میرے پیار میں اس حد تک گرفتار ہو جاتا کہ مجھ سے شادی کرنے کی ضد کر لیتا اور آپ کو اپنے بیٹے کی خاطر ماننا ہی پڑتا۔ جو عمل میں کرتی ہوں وہ بہت ہی زیادہ طاقت والا اور خطرناک ہے۔ وہ کرتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اس لیے میں خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بار بار اپنے اوپر پانی چھڑکتی رہتی تھی۔ اس لیے جب کمرے سے باہر نکلتی تھی تو میرے کپڑے گیلے ہوتے تھے۔ اس عمل کی بدولت میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی اور بس اب کچھ دن باقی تھے کہ آپ سب کو پتہ چل گیا۔ اس کی باتیں سن کر میری ساس تو بہت غمگین ہو گئی تھی، بلکہ وہ تو سکتے میں چلی گئی تھی۔ ساس کو امید نہیں تھی کہ جس پر وہ اندھا اعتبار کرے گی وہی اس کی لٹھیاں دبو دے گی۔ وہ تو مجھے شروع دن سے ہی رجو پر شک تھا، جس کی وجہ سے میں اس کے پیچھے لگی رہی تو یہ حقیقت سامنے آئی، ورنہ وہ تو ایک دن میری دیورانی بن کر میرے سر پر چڑھ جاتی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کا خواب اس گھر پر حکمرانی کرنے کا ہے۔ مگر افسوس، اب اس کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے بہت امید سے میرے دیور کی طرف دیکھا، مگر اس نے منہ موڑ لیا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔